ہوئے وہ تو سمجھ لیں کہ ایک بیماری کے اسٹیج میں داخل ہو گئے. بڑھاپے کا دوسرا نام ہے بیماری. یعنی آج کل اکثر بوڑھے لوگ وہ صرف دوائی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ صاحب دوائی کہاں ملے، کس ڈاکٹر کے پاس میرے اس مرض کا علاج ہے. حالانکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بڑھاپا خود ایک مستقل مرض ہے، اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے. بڑھاپے کا مطلب اب کوئی چوتھا اسٹیج نہیں آنے والا ہے، اب موت ہی آنے والی ہے. چاہے ہاسپٹل میں آئے، چاہے راستہ چلتے آئے، چاہے سر چکر آنے کے بعد آ جائے، چاہے باتھ روم میں آ جائے، کہیں بھی آ جائے، موت ہی آئے گی. جب موت آئے گی، اب چوتھا کوئی سٹیج نہیں ہے، تو ہر بوڑھے کو یہ چاہیے کہ ہر وقت موت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فرصت ملی ہے 5 گھنٹے کی، 5 مہینے کی، 5 سال کی، 5 دن کی، اس کو بالکل موت کے بعد جو دنیا آنے والی ہے اس کی تیاری میں لگا دے. مگر کروڑوں میں کسی بوڑھے کو موت کا خیال آتا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، اب دوائی نہیں کام کرے گی، اب مجھے موت کسی بھی ٹائم میں آنے والی ہے، تو مجھے موت کے بعد کی جو دنیا ہے اس کی تیاری کرنی چاہیے. عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی تیجا سے سبق حاصل کرے. عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے 40واں سے سبق حاصل کرے. عقل مند وہ ہے جو دوسروں کو وینٹیلیشن پہ دیکھ کے عبرت حاصل کرے. عقل مند وہ ہے جو شراب پی کے گاڑی چلا رہا تھا، اس کی لاش کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے، اس کے اس انجام سے سبق حاصل کرے. مگر عقل مند رہیں گے تب نہ سبق حاصل کریں گے. آقا علیہ السلام کے حدیث پاک پھر میں بار بار پڑھتا ہوں. حضور نے کہا ہے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، اکثر لوگ پاگل اور دیوانے کی طرح کریں گے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرد کے پاس پوری طاقت ہے، یہ اس جاڑے کے زمانے میں صرف ایک شرٹ پہن کے گھوم سکتے ہیں، لیکن مرد 5 کپڑے پہنے رہتے ہیں. عورتوں کا جسم مردوں کے مقابلے میں نرم اور نازک ہوتا ہے، بالکل سمجھ لیں کہ ایک لطیف جسم کی ملکہ ہوتی ہے. وہ اللہ نے اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں دی چونکہ اس کا چمڑا بالکل نرم اور نازک ہوتا ہے. اب وہ نرم نازک ہیں، وہ ایک کپڑا پہن کر اس کا فیشن بگڑ نہ جائے، اس کا میک اپ خطرے میں نہ پڑ جائے. سردی میں ٹھٹھرتی ہیں مگر وہ چادر سے اپنے سر کو نہیں ڈھانپتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میک اپ بگڑ نہ جائے. اب اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جس کو 5 کپڑے پہننا تھا تو وہ 1 کپڑے پہن کے ٹھٹر رہی، اور جو مرد صرف 1 کپڑا پہن کے بھی کڑاکے کی سردی میں جا سکتا ہے، گھوم سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا راہل گاندھی کو، وہ ابھی جو انہوں نے پورے ہندوستان کا بھرمن کیا صرف ایک ٹی شرٹ پہن کر کے. کڑاکے کی سردی ہے صاحب، دسمبر جنوری کی، ایک ٹی شرٹ پہن کے پورے ہندوستان کا بھرمن کر کئی ہزار کلومیٹر دور کا سفر اس نے کیا. کیسی طاقت تھی ان کے پاس. یہ مرد ہے، مرد کے پاس طاقت رہتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کتنا الٹا پھلٹا کام ہو رہا ہے. جس عورتوں کو 5 کپڑا پہننا چاہیے وہ 1 کپڑا پہن رہی ہے، اور جس مرد کو 1 پہننا چاہیے اب صاحب یہ 5 پہن رہے ہیں. اخیر زمانے میں عقلیں چھین لی جائیں گی. حضور نے کیا فرمایا؟ تنزع عقول اکثر ذالک الزمان. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. شادی ایک کانٹریکٹ، ایک ایجاب اور قبول کا نام ہے. 5 لوگ گوار ہیں، 2 لوگ گوار ہیں، ایجاب و قبول شادی کا نام. لیکن لوگوں نے غیر ضروری طور پر شادی میں مہندی کی رسم، ہلدی کی رسم، صاحب سگائی کی رسم، نہ جانے کتنی رسمیں داخل کر دیں. انہوں نے بینڈ بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے ڈی جے بجایا ہے تو میں بجاؤں گا، انہوں نے صاحب 50 اسکارپی پہ بارات کو لے کے گیا ہے تو میں بھی لے کے جاؤں گا. ایک صاحب ایک دیوانگی ہے لوگوں میں. حضور نے کیا کہا 1400 سال پہلے؟ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں، لوگ بے وقوف ہو جائیں. دنیا میں کھانا اس لیے ہے تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اپنے رب کریم کی عبادت کروں. لیکن یہاں دیکھیے صرف کھانے کا مقابلہ ہے، چاؤمین، برگر، سینڈوچ، ٹکا، یہ وہ، جبکہ اس کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ہارٹ بلاکیج ہو رہے ہیں، لوگوں کا لیور فیٹی ہو رہا ہے، خطرناک مرض لیور کے پیدا ہو رہے ہیں. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جنک فوڈ مت کھائیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ صاحب فاسٹ فوڈ مت کھائیے. مگر ایک دیوانی ہے، اسی کے پیچھے پاگل ہے. شام ہوئی، سڑک کے کنارے دکان لگی، ہزاروں دیوانے جمع ہو گئے. کیا مطلب؟ وہ کھانا کھا رہے ہیں جس کھانا کھانے کے بعد وہ صحت مند نہیں رہیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ کینسر کو دعوت دیں گے، جس کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بلڈ پریشر ہائی کو دعوت دے رہے ہیں. کچھ بھی ہو ڈاکٹر جھوٹ بولتا ہے. کھاؤ، پہلے زندگی ملی ہے کھانے پینے کے لیے. کیا کہا حضور نے؟ اخیر زمانے میں لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی. جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے.
وہ سب وہی ہو رہا ہے جو سرکار نے آخری زمانے کی پہچان اور علامت اپنے بیان کی ہے۔ زناکاری آج بالکل سستی ہو گئی، آدمی 10 روپے میں زنا کر رہا ہے، ایک ڈبے مٹھائی میں زنا کر رہا ہے، لیکن شادی میں 1 کروڑ روپے لگیں گے۔ جبکہ حضور نے شادی کو اتنا سمپل بنایا تھا کہ صرف 2 گواہ کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، بھیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، رات میں نکاح طے ہو، رات میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں رشتہ طے ہو، دن میں ایجاب قبول ہو جائے، دن میں ایجاب قبول ہو جائے، صرف 2 لوگ گواہ رہیں، 4 لوگ موجود رہیں، نکاح ہو، پرانے کپڑے میں نکاح ہو جائے گا، بغیر کسی باراتی کو کھانا کھلائے نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھ لیں صاحب، جب تک کپڑا خریدنے کا پیسہ نہ ہو نکاح نہیں ہوگا، جب تک صاحب مہندی کی رسم کے کپڑے نہیں جائیں تب تک صاحب شادی نہیں ہوگی، جب تک لڑکی کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی، جب تک لڑکے کو نوکری نہیں ملے تب تک شادی نہیں ہوگی، لڑکے کو نوکری ملے گی تب شادی ہوگی۔ شادی کی عمر ہے 18 سے 20 سال، اب شادی نوکری ملے گی اس کو 38 سال میں، شادی ہوگی 40 سال میں، یعنی اب وہ بڑھاپے کے قریب شادی کرنے جا رہا ہے۔ اس 20 سال کے اندر میں اگر لڑکے سے خطا ہو گئی، لڑکے کا پاؤں پھسل گیا، وہ طوائف کے کوٹھے پہ چلا گیا، تو بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ جوان ہونے کے بعد اگر نکاح میں تاخیر ہوئی، اس تاخیری نکاح کی وجہ سے بچہ بچی کا پاؤں پھسل گیا، ماں باپ اس جرم میں شریک سمجھے جائیں۔ زنا کرے لڑکی مجرم ہو باپ، زنا کرے لڑکا مجرم ہو باپ۔ جرم کیا ہے؟ شادی میں لیٹ کرنے کا، جرم کیا ہے؟ شادی میں تاخیر کرنے کا۔ اسی جرم کی وجہ سے آپ اس گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے۔ یہ بتائیے مجھ کو 40-45 سال میں جب شادی ہوگی، 50 سال کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے، اب 5 سال ہی وہ بچہ اب شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ رہ پائے گا، جبکہ جو آدمی 18 سال میں شادی کر لیا اس کی عمر 45 سال پہنچتے پہنچتے اس کا بیٹا 25 سال کا ہو گیا، اب اس کی بیٹی صاحب جوان ہو گئی، اب یہ خود جوان ہے، بیٹا اس کا پارٹنر بن گیا، اب یہ دونوں مل کر کے کمائے گا، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دولتیں کمائے گا، زیادہ خوشحال رہے گا۔ اسی لیے کہا کہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ تیرے بچے پارٹنر تیرے ہو جائے، تاکہ تیری بیٹی جوان رہے اور تو بھاگ دوڑ کر کے اس کی شادی جلدی سے دلا دے، ورنہ شادی ہوگی 45 سال میں، اب آپ ہوں گے 60 سال کے بستر پہ پڑے ہوں گے موت کے قریب، اس وقت آپ کا بچہ 20 سال کا 18 سال کا ہو رہا ہوگا۔ لڑکی ہوگی تو پھر ایک شادی کا ٹینشن لے کے دنیا سے آپ جائیں گے، لڑکا ہوگا تو اس لڑکی کی آوارگی، اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے۔ سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ، کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں۔ اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا ہے، کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے، کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے مگر بیوی ہے تو آپ کے لیے آپ کا گھر ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے۔ اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے۔ کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی، عقلیں چھین لی جائیں گی۔ دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی۔ آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے، قدم قدم پہ شراب نوشی ہے، قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں، جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں، صاحب جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ڈی ایم اس کو گھوٹالے میں ملوث ہے، ایس پی وہ گھوٹالے میں ملوث ہے۔ ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی، صاحب تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے، کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں، صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر۔ تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں، اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، صاحب کورٹ میں زنا ہو رہا ہے آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ آر پی ایف کے جوان، ریلوے پروٹیکشن فورس، یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اے سی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے، صاحب اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں۔
اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے، چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے، ساری دنیا تھرا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ کیونکہ جو چیز ہڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا۔ میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولا ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے، روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا۔ ایسا نہیں کہ 2-4-10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا اب نہیں کھائیں گے، اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پئیں گے، نہیں کھانے کی خواہش ہے اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا۔ پانی پینے کی خواہش ہے، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا۔ جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی، اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے۔ یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد و تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے۔ اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالی عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں۔ تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی۔ چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی۔ ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے، تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات۔ میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہخانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی، تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں، اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10 درندے چاہتے کہ میں ان سے شادی کر لوں، یہ بتائیں کہ اس عورت کی زندگی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟ اسی لیے پردے کا حکم اسلام نے دیا ہے تاکہ اس کا حسن بھی چھپا رہے اور اس کی بدصورتی بھی چھپی رہے، تاکہ درندوں کی بدنگاہی سے عورت سیف رہے۔ تو پردہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کی سیفٹی کے لیے ہے، یا اس کی سیکیورٹی کے لیے ہے، یا اس کی حفاظت کے لیے ہے۔ مگر بتائیں صاحب ایک لڑکی چڈی پہنی ہوئی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے، آئے دن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ آپ کے ایسا قدم اٹھانے سے لوگوں کا دماغ خراب ہوگا، صاحب سماج میں غلط میسج جائے گا، سماج کے لوگ اس کو غلط سمجھیں گے، کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ لیکن ایک عورت حجاب پہن کے آئی ہے تو اب وہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ عورت کھٹک رہی ہے، کھٹکے گی ضرور، کیوں؟ اس لیے کہ اخیر زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی۔ اس لیے یہ اسے اب ترقی اور ڈیولپمنٹ نہیں کہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے، صاحب چڈی پہ عورتیں آ گئی ڈیولپمنٹ ہے، صاحب لوگ شراب کی بوتل لیے چل رہے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ ابھی 4 دن کے بعد آپ دیکھیں گے ہندوستان کے گوا میں سمندر کے کنارے وہ شراب کی بوتلیں ہوں گی، صاحب نیم برہنہ مرد عورتیں سب سوئے ہوئے ہوں گے۔ کیا 31 نائٹ بنا رہے ہیں؟ آنے والا سال اس سال کا آخری دن ہے، اب آنے والا سال 1 جنوری آ رہا ہے، اب وہ 31 نائٹ منا رہے ہیں۔ کیا کیسے منا رہے ہیں؟ شراب پی کے منا رہے ہیں، جوا کھیل کے منا رہے ہیں، اور صاحب عیاشی کر کے منا رہے ہیں۔